فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، ہم اور ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا میں زندگی گزر بسر کرنے کے لیے ہر انسان کو ایک دوست اور ایک سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیں سمجھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہمارے غم میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے دکھ اور درد کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک سہارا دیتا ہے، خوشی کے موقع میں ہمارے ساتھ شامل ہو کر وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن وہیں ایک حقیقت یہ بھی جاننا چاہیے کہ دنیا کے یہ دوست ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دنیا کے یہ دوست بدل جاتے ہیں، دنیا کے یہ دوست ہم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا دوست ہے جو نہ بدلتا ہے، نہ چھوڑ کر جاتا ہے، نہ ہم سے دور ہوتا ہے، نہ ہی ہم سے کبھی کسی قسم کی شکایت کرتا ہے اور نہ ہی ناراض ہوتا ہے۔ وہ دوست جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی ذمہ داری لیتا ہے اور ہماری دونوں جگہوں میں وہ ہمیں سرخرو اور کامیاب بنانے کا کام کرتا ہے۔ دنیا میں تو رہتے ہوئے وہ ہماری ڈھال بنتا ہی بنتا ہے، آخرت میں بھی وہ ہماری شفاعت کا مستحق اور ذمہ دار ٹھہرتا ہے، اور وہ دوست ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک ایسی کتاب کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے ضروریات کے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، بات کیسے کرنا ہے، کسی کو بلانا کیسے ہے، کسی کے ساتھ رہنا کیسے ہے، کسی کو دعوت دینی کیسے ہے۔ گویا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات زندگی ہے وہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ ہمیں کسی چیز سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے، ہمیں اگر کوئی دکھ یا پریشانی لاحق ہو جائے تو کیا کرنا ہے، خوشی کی حالت میں کیا کرنا ہے، سب چیز اس میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک حقیقی مسلمان اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے دوستی کرتا ہے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اس کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے، اس کی زبان پاک ہو جاتی ہے، اس کی سوچ روشن ہو جاتی ہے اور اس کا اخلاق بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر میں قرآن موجود نہ ہو، چاہے وہ پڑھی جاتی ہو یا نہ پڑھی جاتی ہو، سجا کر رکھی جاتی ہے، ایسے خوبصورت غلاف میں رکھی جاتی ہے اور الماری میں اتنے اوپر رکھی جاتی ہے کہ بعض مرتبہ وہاں پر ہاتھ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ وہ سجانے کی کتاب نہیں ہے، وہ سنوارنے کی اور خوبصورتی کی کتاب نہیں ہے، وہ نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے، وہ پڑھنے کی کتاب ہے، وہ ہماری زندگی بدلنے کی کتاب ہے، وہ ہماری زندگی میں روزانہ کتاب پڑھنے اور کھلنے والی کتاب۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے، بلکہ بعض مرتبہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو کبھی وہ اس کتاب کی طرف پلٹ کر نہ دیکھیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ وہ کتاب جو ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے، جو روزانہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے اور ہم دن بدن اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ بعض مرتبہ اسے لوگ جنازے کے وقت، شادی بیاہ کے وقت، قسم اٹھانے کے وقت بطور رسم یہ کتاب اٹھاتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، نہ اسے پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن یہ ہم سے دوستی چاہتا ہے، جیسے ہم اپنے دوست کو وقت دیتے ہیں یہ قرآن بھی چاہتا ہے کہ ہم اسے وقت دیں، جیسے ہم اپنے دوست کی بات کو غور سے سنتے ہیں یہ قرآن بھی چاہتا ہے کہ اس کی آیتوں کو غور سے سنا جائے اور اسے تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، جیسے ہم اپنے دوست کی بات کو مان کر خوش ہوتے ہیں یہ قرآن مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن ہم سے یہ دوستی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے احکام پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کو خوش کر دیں۔ قرآن سے دوستی کا مطلب صرف تلاوت کرنا نہیں،
بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن ہم روزانہ پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک انسان اس قرآن سے دوستی کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکون آ جاتا ہے۔ ہزاروں روپے جو اپنے مہینے میں خرچ کرتا ہے صرف نیند کے گولے کھانے کے لیے، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مسائل اور بڑی سے بڑی پریشانی کا سامنا جب اس کے سامنے ہوتا ہے، صرف قرآن کی دوستی کی وجہ سے اس کا حل اسے نظر آتا ہے۔ ہر قسم کی پریشانیاں یہ ہمارا دوست قرآن مجید کی شکل میں دور کر دیتا ہے اور ہر مشکل کا حل دکھا دیتا ہے۔ ایک ایسا دوست ہے جو ہمیں قبر بھی ہمارے ساتھ میں جاتا ہے اور آخرت تک یہ ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، اور میدان محشر میں شفاعت کا کام یہی دوست کرے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تک پہنچانے والا یہ ہمارا مخلص واحد اکیلا دوست ہے۔ تو آئیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سے سچی دوستی کیسے کریں گے۔ ایک ایسی دوستی جو ہماری نمازوں کو بہتر کر دے، ایک ایسی دوستی جو ہمارے اخلاق کو لوگوں اور معاشرے میں نمونہ اور آئیڈیل بنا دے، ایک ایسی دوستی جو ہمیں گھروں سے مساجد تک پہنچا دے، ایک ایسی دوستی جو ہماری پوری زندگی کو بدل دے، اور ایک ایسی دوستی جو ہماری آخرت کو سنوار دے، اور ایک ایسی دوستی جو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، اور ایسا دوست بن جائیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا مددگار اور ہر مصیبت میں شامل حال ہو جائے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہمارا آئیڈیل اور نمونہ، ہماری زندگی کا امام یہ قرآن مجید۔ اگر کوئی بھی عمل ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں اور وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، سنت کے خلاف جا رہا ہے، تو بس ہمیں رک جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے تم اس کی پیروی کرو، تم اس پر عمل کرو۔ اس کے خلاف کوئی بھی چیز جاتی ہے تو گویا کہ ہمارا یہ دوست ہمیں منع کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہمیں اس بات سے روک رہی ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو تمہارے حق میں یہ قرآن دلیل ہوگا یا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔ چھوڑ دیں گے، عمل نہیں کریں گے، ہمارے خلاف گواہی دے گا، عمل کریں گے ہمارے حق میں سفارشی بن کر آئے گا اور کہے گا اللہ رب العالمین سے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین سے جسم کی شکل ادا فرمائے گا، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بات کرے گا اور کہے گا فلاں بندہ راتوں کو جاگ کر یہ تلاوت کیا کرتا تھا، فلاں بندہ میرے لیے وقت نکالتا تھا اور باوجود اپنی مصروفیت کے مجھے وقت دیتا تھا، اے اللہ تو میں اس کا سفارشی بنتا ہوں، تو مجھے بخش دے اور اسے جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے 24 منٹ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ 24 گھنٹہ گزارنے کا شیڈول بدل لینا چاہیے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں اگر ہم اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے 24 منٹ نہیں نکال سکتے تو سوشل میڈیا پہ جو 12 6 گھنٹے ہم گزار رہے ہیں وہ وقت کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ جتنی مرتبہ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، ہر مرتبہ کھولنے سے پہلے ایک آیت، ہر مرتبہ بند کرنے سے پہلے ایک آیت پڑھیں۔ ایک مہینے کے بعد، ایک ہفتے کے بعد آپ اپنا محاسبہ کریں تو آپ کی زندگی میں کئی ایسی آیتیں آ جائیں گی جسے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، جسے آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا، لیکن صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل جو 24 گھنٹے میں 24 منٹ نکالنے کی بات ہے، آپ اپنے سوشل میڈیا میں سے نکالیے، آپ اپنے سوشل میڈیا پر جو وقت خرچ کرتے ہیں اس میں سے نکالیے اور پھر اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیے۔ القرآن حجت لک او علیک، یا تو عمل کر کے اپنے حق میں بہتر بنا لیجیے یا اسے چھوڑ کر کے اس بات کے لیے تیار رہیے کہ یہی قرآن قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی بن سکتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم یہ قرآن پڑھیں تو صرف تلاوت نہ کریں، تلاوت تو کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں، لیکن تلاوت کے ساتھ ساتھ ایک قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن کے اسباق کو نہیں پڑھتے ہیں؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دلوں میں تالا لگ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کان ہونے کے باوجود یہ سننے سے قاصر ہو گئے ہیں، دل ہونے کے باوجود یہ سمجھنے سے قاصر ہو گئے ہیں، آنکھ ہونے کے باوجود یہ دیکھنے سے بینا ہو گئے ہیں، نابینا ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ اگر یہ چیز ہماری زندگی میں ہے کہ کتاب یہ ہمارا دوست ہمارے سامنے ہوتے ہوئے
اگر ہم اسے وقت نہیں دے رہے ہیں تو ہم اپنے دوست دنیاوی دوست کے بارے میں یہ ڈرتے ہیں کہ میرا دوست اگر اسے وقت نہ دوں ناراض ہو جائے گا، فون نہیں کرو ناراض ہو جائے گا، اس کے ساتھ نہیں جاؤ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی سے کہیں زیادہ بہتر ہم اپنے دوست کو وقت دیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب بنانے کا کام کرتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن القرآن، کہ جو قرآن کو دل کی کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں سے نہ ہو، کہیں ہماری صفوں سے وہ خارج نہ ہو جائے، قیامت کے دن اول پہلا میں جنت میں داخل ہونے والا بھی اس کا نام نہ ہو، یا پھر جن لوگوں کا حساب کتاب پہلے ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے دور کر دیا جائے۔ لیس منا کی الگ الگ علماء نے الگ الگ تعبیر بیان کی، لہذا ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھیں اور جو چیز ہم سمجھ جائیں اس پر عمل کریں اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کا کام کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھیں تو اس کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ بے ادبی کا پڑھا ہوا قرآن بے نور ہو جاتا ہے۔ اس کا ادب کیا ہے کہ طہارت کے ساتھ، پاکی صفائی کے ساتھ، وضو اور غسل کے ساتھ اس قرآن کی تلاوت کی جائے، سکون کے ساتھ قرآن پڑھا جائے، عاجزی کے ساتھ اس قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، احترام اور خشوع وہ قرآن پڑھنے کے وقت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ عزت والی کتاب ہے، یہ بہترین احترام والی کتاب ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جسے پڑھ کر عمل کر بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین بلندیاں عطا کرتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جسے چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ذلت اور پستی کے شکار ہو جاتے ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ یہی کتاب ایک انسان کو بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ عطا کرتی ہے، اور یہی کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے، چھوڑ دینے کی وجہ سے در کی ٹھوکریں ایک انسان کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز کے ذریعے سے، خوبصورت آواز کے ذریعے سے قرآن کو مزین کرو اور اس میں اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، آپ قرآن کو بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گھروں میں پڑھیں۔ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں آپ اگر سکھانے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی آواز کے ذریعے سے انہیں قرآن سنائیں، اس لیے کہ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن سن کر کے بھی ایک انسان اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس کے اندر جذبہ اور تڑپ پیدا ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن سے دوستی کرنے کے لیے ہمیں روزانہ ایک خاص وقت اس کے لیے نکالنا پڑے گا۔ ہر چیز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہمارا کاروبار ہو، جاب ہو، کھانے پینے کا وقت ہو، سونے کا وقت ہو، کوئی بھی چیز اس دنیا میں حاصل کرنے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں۔ اور کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر اسے وقت استعمال کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ اگر ایک انسان جو یہ بات کہتا ہو اپنی زندگی میں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں صبح وقت پر نہیں اٹھ سکتا ہوں، یا وقت کے تعلق سے جو بھی شکایت کرتا ہے آپ اسے پیسوں کی لالچ دے دیجیے۔ ایک انسان جو فجر کے وقت اٹھنے کی شکایت کرتا ہے آپ اس سے کہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، روزانہ آپ کو 1000 روپے دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک مہینے میں مشکل سے کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے غیر حاضر ہو، وہ پہلے ہی حساب لگا لے گا مجھے سونا کب ہے، مجھے اٹھنا کب ہے، پہلی صف میں کیسے جانا ہے، اور پورے 30 دن پڑھ کر کے مجھے 30,000 روپے کیسے حاصل کرنا ہے۔ وہی انسان جو اپنے 30 سال میں 30 مرتبہ بھی اس بات کی کوشش نہیں کیا ہوگا، وہ انسان بھی اس میں صف اول میں نظر آئے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا، بلکہ جماعت سے پہلے مسجد میں حاضر رہے۔ لہذا چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں ایک مقررہ وقت روزانہ طے کرنا ہے۔ نماز فجر سے پہلے، نماز فجر کے بعد، اپنی جاب ختم ہونے کے بعد، کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد ایک وقت قرآن کے لیے نکالنا ہے۔ اگر قرآن کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے ہم وقت نکالیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے وقت میں برکت دے گا، اور اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو جتنا بھی وقت ملتا ہے وہ بے برکتی والا ہوگا، ہم 24 گھنٹے کام کر کے بھی وقت کی شکایت کرتے رہیں گے۔ آپ یقین مانیے ہمارے ایک استاد جو پروفیسر ہیں، ہائی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ہمیشہ وقت کی شکایت ان کے پاس رہتی تھی کیونکہ ذمہ داریاں بہت ہوتی تھیں۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ نقل کیا ہے
उन्होंने हिफ्ज़ करना शुरू किया। 40 साल के बाद जब इंसान हिफ्ज़ करना शुरू किया, मामूली बात है, 40-50 साल की उम्र में हिफ्ज़ करना शुरू किया, उन्होंने हिफ्ज़ भी किया। रोज़ाना वो 2 घंटा कुरान के लिए निकालते थे, रोज़ाना उनके पास 2 घंटा बच जाता था। ताज्जुब की बात है कि नहीं? 10 साल से एक इंसान इस बात के लिए परेशान है कि मेरे पास वक्त नहीं है, 10 मिनट का वक्त मांगे तो इंसान 10 बार सोचता है। वही इंसान अपनी ज़िंदगी का हकीकी वाक़या बयान करते हुए कहता है कि रोज़ाना 1-2 घंटा मेरे पास बच जाता है, सारे काम से मैं फारिग हो जाता हूँ, और वो वक्त यही कुरान की बरकत से आए। लिहाजा अगर हमारी ज़िंदगी में वक्त की शिकायत है, बेबरकती की शिकायत है, कुरान मजीद को लाज़िम पकड़ें। सुबह ही सुबह सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि हम कुरान मजीद के चंद आयतें ही सही तिलावत करेंगे, उस पर गौर व फिक्र करेंगे, अमल करेंगे, और वहीं से हमारे सुबह की इब्तिदा होगी तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे पहले कई खुतबात में ये बात आपके सामने रखी गई कि जुमा का दिन हम मुसलमानों के लिए ईद का दिन, जिस तरह रमज़ान की ईद और बकरा ईद में हम तैयारियां करते हैं, उसी तरह हमें इस ईद के लिए भी, इस जुमा के लिए भी तैयारियां करना चाहिए। और इसकी तैयारी क्या है कि मौज़िन के अज़ान शुरू होने से पहले और ख़तीब के मिंबर पर बैठने से पहले जो फरिश्ते गेट पर बैठकर हमारा नाम लिख रहे होते हैं, हमें ये फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारा भी नाम उस रजिस्टर में आ जाए। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा अज़ान से पहले मस्जिद में हाजिर रहें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हमारा नाम दर्ज हो सके। इसी तरह जुमा के आदाब में ये बात ख़ास को ख्याल रखें कि हम जब जुमा पढ़ने आएँ तो जब तक 2 रकात ना पढ़ लें, चाहे अज़ान हो रही हो या खुतबा हो रहा हो, ना बैठें, वो 2 रकात पढ़ने के बाद ही बैठें। पूरे दिन में जुमेरात की रात मगरिब के वक्त सूरज ग़ुरूब होने से लेकर के जुमा की शाम तक जितना हो सके, जो टाइम मिले, आप दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें। इन्हीं औकात में से एक ख़ास वक्त जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करता है, आप कोशिश करें। असर के बाद के वक्त को लिखा है, आप उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें और सूरतुल कहफ की तिलावत करना ना भूलें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।